ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی دل کی تمام حسرتیں پوری ہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میرے سننے والوں کی اور جو بھی مجھے بہنیں یا بھائی دعا کے لیے کہتے ہیں، پروردگار عالم ان سب کی تمام ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائے، ان کی تمام حاجت کو پورا فرمائے۔ یا اللہ وہ جو بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ان سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور پروردگار عالم کبھی کسی کا محتاج مت کرنا سوائے اپنی ذات کے۔ یا اللہ میری بہنوں اور بھائیوں کے سب کے رزق میں برکت عطا فرما، پروردگار عالم جس کو رزق کی پریشانی ہے یا اللہ ان سب کے ان مسائل کو ختم کر دے، انہیں غیب سے حلال کا روزگار عطا فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کے پاس اولاد نہیں مولا ان سب کو اولاد کی نعمت سے نواز، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کر رہی ہوں جو میری بہنیں یا بھائی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بے شمار دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہ آج کی ویڈیو ان کے لیے ہے۔ اگر آپ دعائیں مانگ مانگ کے تھک چکے ہیں، آپ بے شمار وظائف کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ جو بھی دعا کرتے ہیں آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو آج کا جو میں عمل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو کریں تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور جو آپ اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کریں گے، آپ کی ہر دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ دعا بتانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنی ایک دوست کا اور اپنا واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ میری ایک دوست ہے بہت ہی پیاری، ان کو بھی یہی لگتا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لیں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو بھی وہ اللہ سے مانگتی ہیں تو انہیں نہیں ملتا، پتہ نہیں کس وجہ سے۔ تو ان بہن کو یہ میں نے دعا بتائی تو الحمدللہ انہوں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا، تو ایک تو ان کی یہ جو چیز لگتا تھا نا کہ وہ اللہ سے کچھ بھی مانگتی ہیں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ چیز ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں میں تاثیر ڈالی، جو بھی وہ مانگتی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہی زیادہ فائدہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عمرے کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائی۔ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ حال ہی میں عمرہ کر کے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں عمرے کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائی اس دعا کی برکت سے۔ الحمدللہ میں بھی اس دعا کو پڑھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل میں خیال ہی ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے تو یقین مانے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو کہ ابھی لبوں پہ آئی بھی نہیں ہوتی، یعنی میں نے دعا کی صورت میں مانگا بھی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب جو میرے ذہن میں خیال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ مجھے دے دیتے ہیں۔ اس دعا کی بے شمار برکات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ نے یہ ہے کہ جب بھی نماز کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنی دعا مانگنے سے پہلے آپ نے 27 دفعہ اوپر آپ کو ویڈیو پہ نظر آ رہی ہوگی یہ دعا مانگنی ہے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس دعا کو آپ نے 27 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی حاجت ہے تو اس دعا کو آپ کریں، تو اس کو آپ ہر نماز کے بعد 27 دفعہ پڑھیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، یقین مانے بہت سی بہنیں تو پہلے سے ہی اس کو پڑھ رہی ہوں گی، لیکن جو نہیں پڑھ رہے، جن کو لگتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ اس کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ دیکھیں اس دعا میں کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے نا کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے دعا کریں۔ یقین مانے جو بھی کوئی یہ عمل کرتا ہے نا، کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کریں، ہم جب پڑھتے ہیں تو اپنے لیے ہی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، لیکن جب ہم اپنی دعا کو تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں نا، اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو کہ ہمارے دینی مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کے لیے جب مانگتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ آپ اس کے بندوں کے لیے اللہ سے مانگیں، اور وہ بھی مغفرت مانگے، بخشش مانگے، تو پھر اللہ راضی ہو کے نہ صرف آپ کے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ ان کے بھی معاف کرتا ہے، اور اللہ اس چیز پہ راضی ہوتا ہے، اور پھر جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو نواز دیتا ہے۔ یقین مانے جو بھی کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے نا، اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، اگر روٹین میں رکھتا ہے نا اپنی ہر دعا سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں، تو بعض اوقات اس کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت
ضرورت ہی نہیں پیش آتی، وہ ہاتھ نہیں بھی اٹھاتا دعا کے لیے، تو جو اس کے دل میں خیال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا کے مطلب قبول کر لیتے ہیں۔ وہ ابھی دعا کی صورت میں لبوں پہ نہیں بھی آتی، اس کے دل میں ہی ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے، یا میں ایسا ہو جائے تو اچھی بات ہے، تو یقین مانے اس کی وہ دعا جو ہے بن مانگے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی چیزوں کو مانگنے سے پہلے ہی اس کو دے دیتے ہیں۔ اس دعا کو میں بھی پڑھتی ہوں اور بے شمار لوگ پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ آپ بھی اس کو کریں، پھر آپ اس کو اپنی ہر دعا سے پہلے مانگیں، 27 دفعہ اس کو پڑھیں، یعنی جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں 27 دفعہ اس کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو کیسے پورا کرتے ہیں، بن مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔